سوار کا دن گزرا ہے اور منگل کی صبح جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور گزشتہ ہفتے میں خدا نے ہمیں سنبھالے رکھا. ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خداوند نے ہمیں ایک نیا ہفتہ ہماری زندگی میں بخشا تاکہ ہم اس کے قدموں میں جھک کر اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے. آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں, خداوند کی مدد سرائی کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں حاضر ہوں اور خداوند سے یہ دعا کریں کہ آج جس کول منسٹری میں گواہیوں کے جتھے قائم ہوں, آج روحیں جو ہیں وہ نجات پائیں, آج روحیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں, آج روحوں پر مکمل طور پر روح القدس کا قبضہ ہو. آج کی میٹنگ کے وسیلہ سے ہر ایک زندگی تبدیل ہو, ہر ایک زندگی جو ہے وہ نجات کا تجربہ کرے, وہ روح القدس کا تجربہ کرے. ریبی کھیری سن نو رکھو تھولو رکھو سے رے 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 رے. یا پاک خدا ہم اپنی میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں, یا پاک خدا ہم اپنی میٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے تیرے حضور میں آتے ہیں. یا پاک خدا تو نے ہمیں یا پاک خدا آج کا پھر پیارا سا دن دیا تاکہ ہم تیرے قدموں میں جھک کر تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے. اے خدا عظیم, تیرا وعدہ ہے جہاں تیرے نام سے 2 یا 3 جمع وہاں تو موجود ہوتا ہے. یقیناً تو یہاں موجود ہے, تیرا تخت یہاں پر نشین ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں یا پاک خدا اس حاضر جماعت کو چھو. یا پاک خدا تیرا وعدہ ہے جہاں تیرے نام سے 2 یا 3 جمع وہاں تو موجود ہوتا ہے. یقیناً خداوند تو یہاں موجود ہے. تو اپنے آسمانی تخت کو چھوڑ کر یا پاک خدا تو زمین پر اتر آیا ہمارے پاس. یا پاک خدا تو ہمارے پاس یا پاک خدا یہاں موجود ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری موجودگی کے لیے, کیونکہ تیرے وعدے سچے اور اٹل ہیں. تیرے وعدے سچے اور اٹل ہیں, کیونکہ تیرے کلام میں بھی لکھا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی. اے خدا پاک روح, ہم تیرے وعدوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ قائم و دائم رہتے ہیں. رے بے کھیلے رے کھے سنو رکھو تو رکھو سے رے 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 رے. یا پاک خدا ہر ایک جان کو تیرے لہو میں کور کرنا. پاک خدا میٹنگ کے شروع سے لے کر آخر تک تو سنبھالے رکھنا. ہر ایک پر تیرے قبضے کو, تیرے اختیار کو مانگ لیتے ہیں. سوچوں پر تیرے اختیار کو مانگ لیتے ہیں یا پاک خدا, تاکہ جو یا پاک خدا جب میٹنگ میں یا پاک خدا جب دعا کا سیشن چل رہا ہو تو دشمن ابلیس ان کی سوچوں کو نہ کنٹرول کرے. یا پاک خدا ایسا نہیں کہ یہ وقتی طور پر, یہ جسمانی طور پر تو یا پاک خدا میٹنگ میں موجود ہو لیکن ذہنی طور پر پریزنٹ نہ ہو. یا پاک خدا ان کی سوچوں پر تیرے اختیار کو مانگ لیتے ہیں یا پاک خدا, تاکہ دشمن ابلیس کسی بھی طور سے نہ ان کے دماغ پر, نہ ان کے دل پر, نہ ان کے جسموں پر اٹیک کرے. یا پاک خدا تو دشمن ابلیس کو زندگیوں سے یا پاک خدا کینسل کر. یا پاک خدا یہ ساری جانیں تیری ہیں, تیری خون کی خریدیاں. رے بے کھیلے رے کھے سنو رکھو سو رکھو رکھو. یا پاک خدا ان ساری جانوں کے لیے تو نے کفارہ دیا. یا پاک خدا تو نے پورے جہان کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا تاکہ ہم سب نجات پائیں. یا پاک خدا یا پاک خدا ان ساری جانوں کو اپنے قبضہ اختیار ملے. ہاللویا. یا پاک خدا میٹنگ کے سارے سیشنز کو, یا پاک خدا پرستش کے سیشن کو, کلام کے سیشن کو, یا پاک خدا فائر پریئر کے سیشن کو میں ابھی سے تیرے کنٹرول میں دیتی ہوں. یا پاک خدا میٹنگ کا سارا کنٹرول تیرے قبضے اختیار میں. یا پاک خدا ہر ایک جان کو, ہر ایک بدن کو تو اپنے حفظ و ایمان میں محفوظ رکھنا. یا پاک خدا ہر ایک پر تیری برکت کو مانگ لیتے ہیں. یا پاک خدا میں ناصر بھائی کے لیے تیری برکت کو مانگ لیتی ہوں. یا پاک خدا جب وہ پرستش کریں تو روح اور سچائی کے ساتھ تیری پرستش کریں, کیونکہ تو روح ہے اور تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ روح اور سچائی کے ساتھ تیری پرستش کریں. یا پاک خدا ہمیں شرف بخش کے ہم سب مل کر یا پاک خدا روح اور سچائی کے ساتھ تیری مدد سرائی کرنے والے بنے. تیرے پھاٹکوں میں حاضر ہو. رے بے کھیلے رے کھے رے کھے رے کھے نیری کھیری سن رکھو تو لو رو بکھو سے رے 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 رے. تیری شکر گزاری یا پاک خدا آج کی میٹنگ یا پاک خدا جس کی زندگی یا پاک خدا فروٹ لیس ہے تو اس کی زندگی کو آج کی میٹنگ کے وسیلہ سے فروٹفل بنا دے. یا پاک خدا ہاللویا ہاللویا. روح القدس کی برکتوں سے یا پاک خدا بھر دے اپنے لوگوں کو. میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں. یہ سب کچھ مانگتے اور بڑے ایمان سے ریسیو کرتے ہیں مسیح کے نام سے, آمین. ہاللویا. ہم سب اپنے مائک انمیوٹ کریں گے اور بردر ناصر کو تالیوں کے ساتھ ویلکم کہیں گے کہ وہ خدا کے نام اپنی unmuted. Muted. بردر ناصر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. خدا کی جا ہو, خدا کی تعریف ہو, خدا کی ستائش ہو. مسیح کے بابرکت اور شان نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. یقیناً آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. مبارک ہم جو اس کی حضوری میں ہوتے ہیں اور وہ موقع دیتا ہے تاکہ ہم اس کے حضور میں جھکیں اور
اس سے برکتوں کو حاصل کریں. ہاللیلویا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے مل کر اس کی ستائش کرتے ہیں, اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. آئیے آپ کی تعلیم کے ساتھ آئیے آپ کے زوردار تعلیم میں. ہاللیلویا. پریز. سرداری کر ہے رحمت ساتھی رب کی. سرداری کر ہے رحمت ساتھی رب کی. کرو رب کی شکر گزاری. کرو رب کی شکر گزاری. نیکی نکلی ہے اس کو ساری. نیکی نکلی ہے اس کو ساری. سرداری کر ہے رحمت ساتھی رب کی. سرداری کر ہے رحمت ساتھی رب کی. شاکریو ہمیشہ شاکریو ہمیشہ. جو رکھتے کو پریا ہوگا. جو رکھتے کو پریا ہوگا. سرداری کر ہے رحمت ساتھی رب کی. سرداری کر ہے رحمت ساتھی رب کی. شاکریو ہمیشہ. شاکریو ہمیشہ. جو رکھتے کو پریا ہوگا. جو رکھتے کو پریا ہوگا. سرداری کر ہے ساتھی رب کی. سرداری کر ہے رحمت ساتھی رب کی. کاش اسرائیل بولے بولے. کاش اسرائیل بولے. بولے وسط وچ منہ کھولے. بولے وسط وچ منہ کھولے. سرداری کر ہے رحمت ساتھی رب کی. سرداری کر ہے رحمت ساتھی رب کی. ہاللیلویا. آمین آمین ہاللیلویا. بے شک اس کی رحمت جو ہے وہ ہمیشہ تک قائم رہے گی، کیونکہ اس کا قہر جو ہے وہ دم بھر کا اور اس کا کرم جو ہے وہ عمر بھر کا ہے. اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا. جو اس کے حقیقی پیروکار بن جاتے ہیں وہ ان کے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا. وہ ان کے گناہوں کو جس طرح ایک موبائل سے کوئی ایپ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی پکچرز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح وہ کیا کرتا ہے،
اپنی اس لسٹ سے جو کہ ہمارے گناہوں کی یا نیکیوں کی یا بدیوں کی لسٹ ہوتی ہے، وہاں سے ہماری بدیوں کو کیا کر دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے. وہ ہمارے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا. خداوند کی شکر گزاری ہو اس کے کرم کے لیے جو کہ عمر بھر وہ ہم پر اپنی شفقت کو بڑھائے رکھتا ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے اور اسی مسئلہ میں رہتے ہوئے پرستش میں آگے بڑھیں گے اور برادر جی کے ساتھ مل کر گیت بولیں گے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. خداوند کی جے ہو، خداوند کی ستائش ہو. شکر گزار ہے اپنے خداوند کے جو بھلا ہے، اس کی شفقت کرتی ہے اور وہ جو پشت در پشت قائم رہتا ہے. آئیے اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. آپ کی زوردار تعلیم کے ساتھ میں کرتے ہیں. ہاں کیوں ڈرتا ہے تیرے لیے وہ لڑتا ہے، کیوں تو ڈرتا ہے تیرے لیے وہ لڑتا ہے. نارد نہ چھوڑے نارد نہ چھوڑے پتا دلائیں گے. اور جب ساتھ ہے مسیحا، جب ساتھ ہے مسیحا جیت ہم جائیں گے. اور جب ساتھ ہے مسیحا جیت ہم جائیں گے. جیت ہم جائیں گے، جیت ہم جائیں گے، جیت ہم جائیں گے، جیت ہم جائیں اس کے لوگوں کو جو بھی کوئی للکارتا ہے، بچے سے پھر وہی بلوانی کو مارتا ہے. اس کے لوگوں کو جو بھی کوئی للکارتا ہے، بچے سے پھر وہی بلوانی کو مارتا ہے. داؤد جیسے گولیت، داؤد جیسے گولیت ماریں گے. اور جب ساتھ ہے مسیحا، جب ساتھ ہے مسیحا جیت ہم جائیں گے. جب ساتھ ہے مسیحا جیت ہم جائیں گے. ہم لے کے چلیں گے اپنے ساتھ ہتھیار بھاری، شیطان بھی ہارے ہاتھ سے دشمن جل جائے. ہم لے کے چلیں گے اپنے ساتھ ہتھیار بھاری، شیطان بھی ہارے ہاتھ سے دشمن جل جائے. یسوع آنے والا، یسوع آنے والا سب کو بتائیں گے. اور جب ساتھ ہے مسیحا، جب ساتھ ہے مسیحا جیت ہم جائیں گے. اور جب ساتھ ہے مسیحا جیت ہم جائیں گے.
दिखा घर घर पहुंचाएंगे नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे यीशु आने वाला यीशु आने वाला सबको बताएंगे और जब साथ है मसीहा जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे और जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है नारद का घोड़े नारद का घोड़े पता दिखाएंगे साथ है मसीहा आपकी तारीफ सब निकल गई है जब साथ है मसीहा जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे और जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे जीत हम जाएंगे जीत हम जाएंगे जीत हम जाएंगे हम पद पाएंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेशक वो अपने लोगों को फतह ही नहीं बल्कि फतह से बढ़कर गलबा देता है। और कलाम में लिखा है कि कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा कारगर साबित ना होगा। जितने भी दुश्मन इब्लीस हमारे खिलाफ मंसूबे बांध ले, जब हम लोग अपनी जंग खुदा के हाथों में सौंप देंगे तो वो हमारे जंग जो है वो खुद लड़ेगा और दुश्मन इब्लीस जो है वो शर्मिंदा रहेगा। हालेलुया। इसी मसा में आगे बढ़ते हुए हम लोग भाई के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया हालेलुया आइए मिलकर उसके नाम को जला देते हैं। आपकी तारीफ साथ सबको यकीन आता है बड़ा बहादुर गीत है। और आजकल चर्चिज में इसको गाना बंद कर दिया गया है, लेकिन मैं इसको जब भी गाता हूँ मुझे बड़ी बरकत मिलती है। आइएगा मिलकर गाते हैं। यीशु में शाम के रखी शाम के रखी जब सोते यीशु में शाम के रखी शाम के रखी दिलदा में जब सोते यीशु में शाम के रखी मैं कम सोच दूसरा वाला प्यार मैं कम सोच दूसरा वाला प्यार मैं कम सोच दूसरा वाला प्यार ओ मैं कम सोच दूसरा वाला प्यार तेरे पसंद की लोड़ तेरे सुबह तो शाम के रखी दिलदा में कम सोच तेरे सुबह तो शाम के रखी
बाबर का खूबसूरत गीत जो हम मिलकर गाएंगे। मैं मनदार उसे हो यहोवा मेरा सब तो सोना। मैं मनदार उसे हो यहोवा मेरा सब तो सोना। मर के आजा मर के आजा नहीं होते तेरा कोई होना।
میں مددگار اسی ہوں جو میرا سب تو سونا. یہوہ میری جان، یہوہ میری مان، یہوہ ہی سہارا میرا، یہوہ میری جان، یہوہ میری جان، یہوہ تیری مان، یہوہ ہی سہارا میرا، وہی نگہبان جب دردِ دھڑ گیا مک گیا میرا رونا، جب دردِ دھڑ گیا مک گیا میرا رونا. تو بکھرا جہاں سارا، تو بکھرا جہاں سارا، نہیں ہوتے تیرا کوئی ہونا. میں بندہ سے ہوں یہوہ میرا سب تو سونا. میں ہمدانوں گاواں نہ کبھی شرماواں، میں دیواں گا گواہی ہوتی نہ کبھی جاواں گا. میں بیج محبت والا دلا وچ سب دے بولا، میں بیج محبت والا دلا وچ سب دے بولا. تو نکلا جہاں سارا، تو نکلا جہاں سارا، نہیں ہوتے تیرا کوئی ہونا. میں مددگار اسی ہوں یہوہ میرا سب تو سونا. میں مددگار اسی ہوں یہوہ میرا سب تو سونا. تو نکلا جہاں سارا، تو نکلا جہاں سارا، نہیں ہوتے تیرا کوئی ہونا. میں مددگار اسی ہوں یہوہ میرا سب تو سونا. میں مددگار اسی ہوں یہوہ میرا سب تو سونا. آمین ہاللویا. بے شک ہمارا منجی جو ہے وہ سب سے خوبصورت ہے. وہ ہر ایک زندگی کو تبدیل کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. ہم سبوں نے خداوند سے اس کے کلام کو مانگا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام جو ہے وہ ہمارے بند اور گدے کو جدا کر کے گزر جائے گا. آج کا کلام جو ہے وہ ہماری ہڈیوں میں سرایت کرے گا. آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم بڑی برکت کو ریسیو کریں گے. جو اپنی برکت کو کلام کے وسیلہ سے ریسیو کرنا چاہتے ہیں وہ زوردار تالیوں سے خدا کے کلام کو اور سسٹر مریم کو ویلکم کہیں گے. ہم سب اپنے مائک انمیوٹ کریں گے اور زوردار تالیوں سے خدا کے کلام Unmuted. کی خدمت میں ویلکم
खुदावन तेरा शुक्र है तेरी बेटी मरियम के लिए तेरा शुक्र है, बरकत दे ताकि वो तेरे कलाम को Muted. सिस्टर मरियम, हम आपको वेलकम कहते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको भी बड़ी बरकत दे। मसीह में आप सबों की सलामती हो। शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए कि खुदा ने आज का खूबसूरत दिन और हफ्ता हमारी जिंदगी में बख्श दिया है। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा यहोवा पाक की कि अज़ीज़ ने हमें जिंदों की दुनिया पे जिंदा सलामत रखा है ताकि हम उसकी हजूरी में झुक कर खुदा की मददसराई कर सके, उसकी हम्द कर सके। हमें खुदा अपने हजूर हर रोज ले आता है इस नए हफ्ते के लिए, नए हफ्ते के दूसरे दिन के लिए जबकि शुरू हो चुका है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं ना सिर्फ उसने हमें जिंदों की दुनिया पे जिंदा सलामत रखा बल्कि उसने हमें अपने हजूर झुकने का शर्फ बख्शा है। बहुत से लोग हैं अजीजों जो आज भी खुदा से दूर है और वो अपनी ही जिंदगी में मगन है, दुनिया के कामों में मसरूफ है अजीजों। लेकिन खुदा ने ये कीमती लम्हात हमारी जिंदगी में बख्शे, ना सिर्फ रात को बल्कि शाम को। और शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा इस ड्यूरेशन को बढ़ा रहा है कि खुदा ने एक और घंटा हमें दे दिया है कि जिस घंटे में हम दुआ कर सकते हैं सबके लिए मिलजुल कर। हम गो के अपने लिए तो दुआ करते ही हैं लेकिन खुदा ने ये बरकत भी हमें बख्श दिया है कि हम भी जैसे ब्रदर स्टीफन पॉल दुआ करते हैं सबके लिए, हम भी एक दूसरे के लिए बरकत का सबब ठहरे और दुआ करें। अजीजों दुआ ये है कि जब हम दुआ ब्रदर स्टीफन से करवाते हैं तो ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से भी राब्ते में रहें। मैंने कुछ दिन पहले सिस्टर मिशेल से प्रे करवाई थी और वो काम मेरी ज़िंदगी में हुआ। तो सिस्टर मिशेल भी मुझसे कहती है मुझे कहती है मेरे लिए प्रे करें। अजीजों हम सब ने एक दूसरे के लिए जब मिल के दुआ करनी है तो ये हम सब मसीही, हम सब ईमानदार, मसीही ईमानदार होने के नाते एक दूसरे के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को हेल्प आउट करने की ज़रूरत है दुआ के ज़रिए से। आमीन। आज भी इसी तरह हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में कि एक दूसरे को कैसे हमने हेल्प करनी है, एक मसीही होने के नाते, एक वफादार बेटा और बेटी होने के नाते, मसीह का बेटा और बेटी होने के नाते। दुनिया में रह के हम अपने वालिदैन के वफादार होते हैं जिनको हम देखते हैं, हम अपने बहन भाइयों के वफादार तो होते हैं जिनको हम देखते हैं। चैलेंज तो ये है कि जब हम जिसको नहीं देखते उस बाप के वफादार रहें जो हमारी जिंदगी में काम करता है। चैलेंज तो ये है कि हम अपने बहन भाइयों को छोड़ कर मसीही बहन भाइयों के लिए दुआ करें, उनकी मदद करें जो मसीह में हम बहन भाई हैं। हालेलुया। यूनानी रिश्तों से भी बढ़ के मेरी नजर में वो रिश्ते हैं, आप सबकी भी नजर में होंगे, जो मसीह में हम सब बहन भाई यहाँ पर अभी मौजूद हैं। हमें हम देखते हैं पैदाइश उसका 40वां बाब। जैसे हमने शाम को मैंने पढ़ा कि यूसुफ और फतिफार की बीवी, कि यूसुफ के ऊपर एक ब्लेम लगाया गया कि फतिफार की बीवी जबकि उसको पसंद करती थी, वो खूबसूरत था, नौजवान था, उसको लस्ट की स्पिरिट फॉलो कर रही थी, लस्ट यानी उसको हवस की स्पिरिट फॉलो कर रही थी उसकी बीवी को। तो उसने बारहा उसको फोर्स किया कि उसके साथ हम बिस्तरी करें। तो अजीजो कलाम जो है वो जो है कलाम हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनाना चाहिए, कलाम हमेशा टू द पॉइंट सुनाना चाहिए। लफ्ज जैसे भी हैं वो कलाम की हिदायत में, जैसे मैंने हम बिस्तरी बोला है तो यहाँ पर अगर ये मैं वर्ड बोल रही हूँ तो कलाम हमेशा सही से सुनाना चाहिए कि हर एक बंदे को समझ लग जाए। वो चाहती थी कि उसके साथ वो हम बिस्तरी करे, लेकिन यूसुफ खुदान का वफादार था तो यूसुफ ने क्या किया, इनकार किया, तो उसके ऊपर ब्लेम लगाकर उसको अरेस्ट करवा दिया। और वहां पे हमने पढ़ा कि यूसुफ किन के साथ कैद हुआ, बादशाह के जहाँ पे कैदी बंद थे वहां पे वो कैद हुआ। और वहां भी खुदा ने उसको सरफराजी बख्शी कि वहां पे जो उसका दरोगा था, कैदखाना का दरोगा था, उसने उसको वहां का कैदखाना का वो बना दिया, हुक्मरान बना दिया। तो मैंने कहा था कि यूसुफ वफादार रहा, खुदा ने उसको पहले फरौन के घर में, जब वो यूसुफ वफादार था तो उसने पहले क्या किया, जब वो कैदखाना में, जब वो फतिफर के घर था तब खुदा ने क्या किया, उसको फतिफर को वो की नजर में मकबूल ठहरा। तो फतिफर ने अपना सब कुछ उसके कंट्रोल में कर दिया, अपनी बीवी के सिवा उसने अपना सब कुछ उसके स्पुर्द कर दिया।
پھر جب وہ قید خانہ میں گیا تو وہاں پہ خدا نے کیا کہ اس کو فتح سے بڑھ کے غلبہ دیا. اس کے دشمنوں نے تو چاہا، اس کی بیوی نے جو مقدمہ اس کے اوپر بنا تھا اس کو تو تھا کہ اب یہ قید میں رہے گا، اب اس کے اوپر اس کو سزا ملے گی کیونکہ اس نے میرے لسٹ کو جو ہے میری جو آفر اس کو قبول نہیں کیا، تو اس نے اس پہ الزام لگایا. لیکن وہاں بھی خدا اس کے ساتھ تھا. دشمن جتنا مرضی آپ کو گرانے کی کوشش کرے، خدا نہیں گراتا. پھر جب اب ہم دیکھتے ہیں جب یوسف قید ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہاں پہ جو دو ہوتے ہیں، ایک سردار کا ساکی اور سردار نانپس، دونوں کی جب وہ خوابوں کی تعبیر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو اس کے ہم پڑھتے ہیں، یہ آپ جیسے چیپٹر فل پڑھیں گے تو سمجھ لگے گی. جنہوں نے پڑھا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ان کے لیے بہت اچھی بات ہے. لیکن جو نہیں پڑھ سکتے، جنہوں نے شاید پڑھا بھی ہے، شاید ان کو آج اس سے بڑھ کے سمجھ لگے. ہم پڑھتے ہیں 40واں پیدائش کا 40واں باب. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساکی جو مصر کا بادشاہ تھا فرعون، اس کا ساکی وہ ہوتا ہے جب وہ پرانے جو بادشاہ ہوتے تھے، مطلب آج بھی دور میں ہوتے ہیں، لیکن ساکی ہوتے ہیں جو ان کو مے پلاتے ہیں، ان کے پاس جگ ہوتا ہے تو ان کو مے پلانے والے ہوتے ہیں. شاہ مصر کا ساکی اور نانپس وہ ہوتا ہے جو کھانا بناتا ہے، جو کچن میں حکمرانی کرتا ہے. اپنے لکھا ہے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساکی اور نانپس اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے. وہ دونوں فرعون کے مجرم ٹھہرے. انہوں نے فرعون کے خلاف کوئی گناہ کیا تھا، کوئی غلطی کی تھی، کیونکہ اس زمانہ میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو خدا سمجھتے تھے. اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے، جن میں ایک ساکی اور دوسرا نانپسوں کا سردار تھا، ناراض ہو گیا. مطلب جو ان کے مینیجر تھے، جو ان کے انڈر کنٹرول کرتے تھے، مطلب کہ یہ مینیجر تھے. یہ نان ساکی مینیجر تھا، چھوٹے چھوٹے ساکیوں پہ حکمران تھا، اور نانپس جو وہ بھی مینیجر تھا، وہ بھی چھوٹے چھوٹے نانپسوں پر حکمران تھا. ان کے جو بڑے بڑے مینیجرز تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا. وہ ان سے ناراض ہو گیا، کون؟ فرعون. اور اس نے ان کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں، اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں قید خانہ میں نظر بند تھا، کرا دیا. جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالہ کیا اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا، اور وہ ایک مدت تک نظر بند رہے. اور شاہ مصر کے ساکی اور نانپس دونوں نے جو قید خانہ میں نظر بند تھے، ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک خواب دیکھا. مطلب اپنی ذہانت کے مطابق، اپنی انٹیلیجنسی کے مطابق، مطلب جیسے ان کو ذہانت ملتی ویسے انہوں نے ایک خواب دیکھا. ایک ہی رات میں دونوں نے ایک خواب دیکھا. اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہیں، اور اس نے فرعون کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں. یوسف نے ان سے کہا، کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ. تب سردار کاہن نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا. سردار ساکی جو شراب میں پلاتا تھا، اس نے بیان کیا. اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے. انگوروں سے آپ کو پتہ ہے کہ شراب بنتی ہے، میں بنتی ہے. تو کیا ہوتا ہے، کہتے اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا. ظاہر ہے جو اس کو عہدہ ملا اس کی انٹیلیجنسی کے مطابق، اس ہونہاری کے اس جو لکھا ہے ہونہار کے مطابق، جو انسان، مطلب جو اس کو عہدہ تھا، جو وہ کام کرتا تھا، اس کے مطابق اس کو خواب آیا کہ انگوروں سے مے بنتی ہے، اور اس بیل میں 3 شاہیں ہیں. اور ایسا دکھائی دیا کہ اس بیل میں 3 شاہیں ہیں، اور کہ اس میں کلیاں لگی اور پھول آئے، اور ان کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے. اور فرعون کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں ان انگوروں کو لے کر فرعون کے پیالہ میں نچوڑا، اور وہ پیالہ میں نے فرعون کے ہاتھ میں دیا. یوسف نے اسے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 شاہیں 3 دن ہیں. تو اب سے 3 دن کے بعد فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا، اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا، اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساکی تھا، پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا. لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا.
اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فرعون سے میرا ذکر کرنا اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوا دینا. عزیزو ادھر یہ جب اس نے کہا نا جب تو ہوشیار ہو جائے تو مجھے یاد کرنا. عزیزو آج کیا ہم ہوشیار ہو جاتے ہیں تو اپنے حادمین کو یاد رکھتے ہیں؟ یا اگر ہوشیار ہو جاتے ہیں تو جنہوں نے ہمارے لیے پرے کی ہوتی ہیں، جنہوں نے ہماری مصیبت میں ساتھ دیا ہوتا ہے، ان کا ہم ساتھ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. یہاں بھی کچھ ایسا ہی اس کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ وہ 2 سال کے بعد جو سا اس کو یاد آتا ہے اچھا اتنے ایک فرعون جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے، وہاں پہ ایک آدمی تھا، یوسف تھا، جس نے میری آپ کی تعبیر کی. اس کو 2 سال کے بعد یاد آیا جب وہ پھر سے مصیبت میں پڑتا ہے اس کا آقا فرعون. لیکن عبرانیوں کے ملک سے لیکن جب تو ہوشیار ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا، کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانہ میں ڈالا جاؤں. جب سردار نان پز نے دیکھا، اب جب ساقی نے کلام سنا دیا اور جو نان پز تھا اس نے دیکھا تو وہ بھی اب اپنے کلام کو اپنے حواب کو بیان کرنے لگا ہے. جب سردار نان پز نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی 3 ٹوکریاں ہیں اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا کھانا فرعون کے لیے ہے. پرندے میرے سر پر کی ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں. یوسف نے اسے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 ٹوکریاں 3 دن ہیں. سو اب سے 3 دن کے بعد 3 دن کے اندر فرعون تیرا سر تیرے تن سے جدا کر آ کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے. اور تیسرے دن جو فرعون کی سالگرہ کا دن آیا تو یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی ضیافت کی اور اس نے سردار ساقی اور سردار نانپس کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا اور اس نے سردار ساقی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا اور وہ فرعون کے ہاتھ میں پیالہ دینے لگا. پر اس نے سردار نانپس کو پھانسی دلوائی جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا، لیکن سردار ساقی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے بھول گیا. آمین. عزیزو جو خواب ہوتے ہیں، خوابوں کی تعبیر خواب ہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. یوسف سے یہ غلطی بچہ تھا، اس نے اپنے بڑے بھائیوں کو اور اپنے والد کو وہ خواب بتاتا تھا. جس جیلسی میں آ کے انہوں نے کیا کیا وہ خدا کو نہیں تھے سمجھ پاتے، خدا کے پاگل کو نہیں تھے سمجھ پاتے. انہوں نے جیلسی میں آ کے یوسف کو بیچ ڈالا. بیچنے کے بعد ان کو تھا کہ اب یہ چھوٹا ہے، باپ کا لاڈلا ہے، اوپر سے یہ میں خواب بتاتا ہے. خواب ہر کسی کو نہیں بتانے چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو بیچ دیا اور یہ بعد میں کیا کیا اس کے لیکن خدا اس کے ساتھ تھا. میں نے شام کو بھی بیان کیا کہ جہاں جہاں بھی وہ رہا، قید میں رہا، پریشانی میں رہا، لیکن خدا اس کے ساتھ، خدا اس کے چھٹکارے میں آ گیا. خدا کی فیور اس کے ساتھ تھی. تو عزیزو یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب وہ نانپز اور جو نانپز اور سردار ساقی یہ دونوں جو ان سے اپنے بیان کرتے ہیں خواب، تو یہ یوسف کو بتاتے ہیں. تو یوسف بھی جو تعبیر کرتا ہے تو یوسف کیا کرتا ہے، جو ان کو صحیح بتاتا ہے، خدا کا پاک اس میں ہے. لیکن جب وہ رہا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو یوسف کو بھول جاتا ہے. آج بھی ہمارا ریئیکشن کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. ہماری زندگی میں جیسے ہی کوئی کام ہوتا ہے ہم پاسٹر صاحبان کو بھول جاتے ہیں، ہم چندہ دینا بھول جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، جو ہماری زندگی میں کام ہوتا ہے خادمین کی دعاؤں کے سبب سے ہم خادمین کو بھول جاتے ہیں. اس کا مطلب ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، خدا کو یاد نہیں رکھتے. پھر جب ہم پھر دوبارہ مصیبت آتی ہے پھر وہیں پہ ہم لوٹ آتے ہیں. پھر ہم پڑھتے ہیں 41ویں باب میں، پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ لبے دریا کھڑا ہے. اب فرعون کو خواب آتی ہے کہ اس کو خواب آتا ہے کہ وہ لبے دریا کے پاس کھڑا ہے، مطلب کہ دریا کے پورے کنارے پہ کھڑا ہے اور اس دریا میں سے 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگی. ان کے بعد اور 7 بد شکل اور دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلی اور دوسری گائیں ان کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئی. اور یہ بد شکل اور دبلی دبلی گائیں ان 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیوں کو کھا گئیں. تب فرعون جاگ اٹھا اور وہ پھر سو گیا اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک ڈنٹھی میں اناج کی 7 موٹی اور اچھی بالیں نکلی. یہ جو کال پڑا تھا
اس کال کو بیان کر رہی ہے یہ ہاگ جو 7 سال کال پڑنا تھا وہاں پہ پورے ملک میں. ان کے بعد اور 7 پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجائی ہوئی بالیں نکلی. یہ پتلی بالیں ان 7 موٹی اور بڑی ہوئی بالوں کو نگل گئیں اور فرعون جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا. اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا. تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانش مندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا، پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا. اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے. اس وقت سردار ساکی نے فرعون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں. تب جب فرعون اپنے آدموں سے ناراض تھا اور اس نے مجھے اور عزیزو بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں اپنی خطاؤں کو، اپنے کیے ہوئے کام کو، اپنی سزاؤں کو جو ہم نے بھگتا ہوتا ہے پرانے اپنی زندگی میں، یا جو ہماری اوقات ہوتی ہے مطلب کہ جہاں سے ہم اٹھ کے، جہاں سے ہمیں اٹھا کے خدا نے گل میں اٹھا کے تخت شاہ پہ بٹھایا ہوتا ہے، وہ ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پھر سزائیں ملتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، حل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھنے والا گنہگار ہے، لیکن جو گناہ کرتا ہے اس کے لیے. لیکن عزیزو ہمیں وہ وقت یاد رکھنا ہے جب ہم مصیبت میں تھے، پریشانی میں تھے، تو کس نے ہماری مدد کی، یعنی جس خادم نے ہماری مدد کی، جو دعائیں کر رہا تھا، اس کو دوبارہ سے یاد آیا. کہتا ہے میری خطائیں آج مجھے معلوم ہوئی. جب فرعون اپنے آدموں سے ناراض تھا اور اس نے مجھے اور سردار نام پر اس کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کروایا. اچھا یہ وہاں پہ سب کچھ بیان کر رہا ہے. آگے سے اب فرعون جو انسان میں شارٹ کٹ کروں گی، فرعون کیا کہتا ہے. تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا. یہ وہ پرانی اپنی ہسٹری اس کو بتا رہا ہے، یہ وہ بتا دیتا تو فرعون کیا کہتا ہے. تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا. سو انہوں نے جب اسے قید خانہ سے باہر نکالا اور اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا. فرعون نے یوسف سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے. یوسف نے فرعون کو جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کرتا. اب یوسف نے ادھر کیا کیا، بہت اچھا کام کیا. اس نے خود کو نہیں کچھ کہا کیا ہوا ہو میں کر لینا. اس نے کہا خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے. عزیزو یہاں پر اس نے خدا کو فرسٹ پریورٹی دی ہے کہ خدا ہی میرے اندر سب کچھ کرتا ہے. اس نے نہیں کہا کہ ہاں میری چ قابلیت ہے، مینوں اے پتہ ہے کہ جی کہاباں نو بیان کیتا جاندا ہے. یہاں پر وہ خداوند خدا کو فرسٹ پریورٹی دے رہا ہے، وہ خدا کو اتنا درجہ دے رہا ہے. یہاں پہ بھی وہ پوری سٹوری بیان کرتا ہے جو اس کو خوابی آئی جو ہم پڑھ چکے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں 25ویں آیت میں میں نے 16 آیت تک پڑھا ہے کہ جب اس نے کہا فرعون کو سلامتی بخش جواب دے، یعنی خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے. 17ویں سے 24ویں تک وہ آیت تک وہ سارے وہ خواب بیان کرتا ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. اب 25ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. تب یوسف نے فرعون سے کہا کہ فرعون کا خواب یہ ایک ہی ہے، جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے. وہ 7 اچھی اچھی گائیں 7 برس ہیں اور وہ 7 اچھی اچھی بالیں بھی 7 برس ہیں. خواب ایک ہی ہے. اور وہ 7 بد شکل اور دبلی گائیں جو ان کے بعد نکلی، اور وہ 7 حالی اور پوربی ہوا کی ماری مرجائی ہوئی بالیں بھی 7 برس ہی ہیں، مگر کال کے 7 برس. کس کے برس؟ کال کے 7 برس. جب قحط پڑے گا، جب بے روزگاری ہو جائے گی، جب اناج ختم ہو جائے گا. ہمارے بھی ملک پاکستان میں، پوری دنیا میں بعض کا ایسا ہوتا ہے آٹے کا شارٹیج ہو جاتا ہے، آئل مہنگا ہو جاتا ہے، آئل نہیں ملتا، یہ جو آئل ہوتا ہے پیٹرول، اور بعض اوقات چینی نہیں ملتی، بعض اوقات ہمیں ٹماٹر مہنگے ہو جاتے ہیں. یہ ساری نشانیاں خدا یسوع مسیح کے آنے کی ہے. کال پڑتے ہیں جگہ جگہ اور یہ ہوتا ہے. تو آٹے کی ایک دفعہ کہہ رہی ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آٹے کی جو آٹا لینے جاتے ہیں آٹا ہی نہیں ملتا، کہتے ہیں آٹے کی شارٹیج ہو گئی ہے، آٹا جو ان سے ہے وہ نہیں مل رہا. تو ایسے جو ان سے کال ہمارے بھی ملکوں میں آج بھی پڑ رہا ہے، لیکن عزیزو ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. بہت کم لوگ اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں. یہ خدا یسوع مسیح کے آنے کی نشانیاں ہیں. لکھا ہے یہ وہی بات ہے جو میں نے فرعون سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے. اب جب میں اس کلام کو ریڈی کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی، تو میں یہ پڑھ رہی تھی کہ فرعون کو خواب کیوں آیا، اس کے بیہائنڈ ریزن کیا ہے. خدا تو ان سے ہم کلام ہوتا ہے جو ان سے پیار کرتا ہے.
جو اس سے پیار کرتے ہیں, جو اس کے حکم پر چلتے ہیں. لیکن فرعون تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, اس کو کیوں ہاپ آیا ہے؟ مجھے پاک روح نے ایک بات بتائی, فرعون کو اس لیے ہاپ آیا کیونکہ اس ملک میں یوسف رہتا تھا. کیونکہ جس ملک میں راست باز رہتے ہیں, جس گھر میں راست باز رہتے ہیں, وہ گھر کبھی بھی ڈوبتا نہیں ہے. تو میرے ذہن میں خدا نے یہ بات ڈالی کہ فرعون تو خود کو کہتا تھا میری پوجا کرو, میں دیوتا ہوں, وہ خود کو ہی وہ سب اس کی مانتے تھے. لیکن فرعون کے ساتھ خدا نے کیوں کلام کیا؟ وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ ایک راست باز رہتا تھا. وہ راست باز کون تھا؟ یوسف. تو راست باز کی دعا کے اثر سے اس کا ملک سرفرازی پاتا ہے, راست باز کی دعا کے اثر سے اس کا گھرانہ سرفرازی پاتا ہے. اب آگے ہم پڑھتے ہیں. دیکھ سارے ملک کے مصر میں 7 برس تو پیداوار کثیر کے ہوں گے, ان کے بعد 7 برس کال آئیں گے اور تمام ملک کے مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا. عزیزو, مائی بردر اسٹیفن اور ہم لوگ جب خداوند کی پاک حضور میں آتے ہیں, ہمیں بھی آنے والے حالاتوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ خدا کا پاک ان سے کلام ہوتا ہے. یہ کس سبب سے ہے؟ یہ اسی سبب سے ہے کہ خداوند کی جب فیور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جب ہم اس کے منصوبہ میں رہتے ہیں, جب ہم اس کی ساتھ اٹیچ رہتے ہیں, تو خدا کا پاک ہم سے کلام ہوتا ہے. جب ہم کافی گیپ کے بعد, 2 سالوں کے بعد, 2 ہفتوں کے بعد, 2 دنوں کے بعد, میں تو کہتی ہوں کہ اگر ہمارا 1 دن بھی میٹنگ کا چھوٹ جائے یا 2 دن چھوٹ جائے, ہمیں ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے برس ہم جو ہے نا خدا سے دور ہیں. تو کیا ہوتا ہے جب خداوند سے ہمارا رابطہ ختم ہو جاتا ہے, رابطہ بحال ہوتے ایک ٹائم لگتا ہے. لیکن جو خدا کے رابطے میں رہتے ہیں, خدا کا پاک ان سے بولتا ہے, ان سے ہم کلام ہوتا ہے. اور ہم جب ہم رابطے میں رہتے ہیں, تو جب ہم کسی کو میسج کر رہے ہیں, کسی کو میسج کر رہے ہیں, رابطے میں ہیں, تو اس کا ایک دم سے میسج کا جواب آئے. جب ہم رابطے میں نہیں ہیں, کسی کو 1 مہینے کے بعد میسج کیا, تو کہہ رہا ہے کون ہے, وہ سوچے گا, پھر وہ آہستہ آہستہ پتا کرے گا اچھا یہ وہ ہے, یا 2 سال کے بعد میسج کریں گے یا بات کریں گے. تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ جب رابطے میں رہتے ہیں, تب بھی خداوند کی جو طرفداری ہمارے ساتھ رہتی ہے. لکھا ہے اور ارزانی ملک میں یاد بھی نہیں, اچھا, ان کے بعد 7 برس کال کے آئیں گے اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے, اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا. اور ارزانی ملک میں یاد بھی نہیں رہیں گے, کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہایت ہی سخت ہوگا. اور فرعون نے جو یہ خواب 2 دفعہ دیکھا, تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے, اور خدا اسے جلد پورا کرے گا. آمین. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ایک خواب 2 یا 3 بار دیکھتے ہیں, بعض اوقات میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, میں ایک خواب کو 2 یا 3 بار دیکھتی ہوں تو یہ بات ڈن ہوتی ہے. تو میں نے ایک دفعہ اپنے بھائی کو 2 دفعہ پریشان دیکھا خواب میں. تو میرا اس سے مطلب کہ کانٹیکٹ مطلب کم ہی تھا, میری امی سے اس کا رابطہ تھا, کیونکہ بیزی ہوتے ہیں, دبئی میں ہوتے ہیں. تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ مجھے 2 دفعہ وہ خواب میں پریشان نظر آیا, ایک مجھے میرے گھر میں ایک دفعہ مجھے نظر آیا, اور ایک دفعہ ویسے مجھے نظر آیا. میری امی نے کہا کہ ہاں اس کا نا جاب کا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور کچھ اس کے گھر میں نا پرابلم چل رہی ہے, یہ کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے, تو وہ وہاں پہ ڈیلیوری نہیں کروا سکتا کیونکہ وہاں پہ اس کی جاب نہیں ہے, تو وہاں پہ ڈیلیوری بہت مہنگی ہے. تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو پاکستان بھیجے, لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو میں نے اس کے لیے دعا کی کہ میرے بھائی کو خدا آزاد کرے. تو عزیزو, جب خدا ہم سے 2 دفعہ خواب میں بولتا ہے پاک روح, اس کا مطلب وہ بات ہونی ہے, تو اس کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے. اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کال پڑھنا ہی پڑھنا ہے. انہوں نے کیا کیا, اناج کو جمع کرنا شروع کر دیا, اور ساتھ میں جو راست باز تھا یوسف, وہاں جس کی وجہ سے برکت پوتیفر کے گھر میں بھی جب وہ تھا تو اس کے گھر میں برکت آنا شروع ہوگی, اور جب وہ فرعون کی نگرانی میں آئے تو وہ یہاں بھی برکت پڑنا شروع ہوگی. اتنی برکت ہوئی, نہ صرف ملک مصر نے کھایا, بلکہ کیا ہوا, جتنے بھی اس کے آس پاس کے جو علاقے تھے, ان علاقے کہہ رہی ملک تھے, ان کو بھی وہ لبریز کرتے رہے. آمین. تو عزیزو, ہم نے کیا کرنا ہے, ادھر جو پڑھا ہم نے لکھا ہے, آگے میں پڑھتی ہوں لاسٹ پر,
اس لیے فرعون کو چاہیے، اب جو یوسف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے۔ فرعون یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کر دے اور ارزانی کے 7 برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا 5واں حصہ لے لے، اور وہ ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں اور شہر شہر میں غلہ جو فرعون کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کرے۔ یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا اور 7 برس کے لیے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا، تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے۔ یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے۔ دیکھو فرعون کو خدا کی روح، وہ کہتا ہے خدا کی روح، فرعون کے اندر سے اب خدا کی روح بول رہی ہے۔ کس کے اندر خدا کی روح ہے؟ پاک روح بول رہے ہیں، خدا کی روح ہے، مل سکتا ہے۔ فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا محتار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی۔ ہاللویا۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں راستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ ہاللویا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا میں فرعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا۔ اور فرعون نے یوسف کا نام صفنات فیہ رکھا، اور اس نے اون کے پجاری فطیفرا کی بیٹی اسنات کو اس سے بیاہ دیا، اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا۔ ہاللویا۔ عزیزو، جب خدا کی فیور ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہم خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، تو خدا ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے دوست بنا دیتا ہے۔ خدا ہمارے قدموں کو، ہمارے چلنے کو، ہماری پوری باڈی کو اتنا بابرکت بنا دیتا ہے کہ نہ صرف ہم اپنے کے لیے باعث برکت ٹھہرتے ہیں بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ٹھہرتے ہیں۔ خدا نے اس کو فرعون جیسے آدمی کے دل میں ڈالا کہ تو اس کو محتار بنا۔ وہ قید خانہ میں 2 سال رہا، اس سے پہلے فوتیفر کے گھر میں تھا، تب وہ جو ہے وہاں پہ اس کے پورے گھر کا محتار تھا سوائے اس کے بیوی کے، اور پھر وہ جب قید خانہ میں رہا، قید میں بھی خدا نے اس کو عہدے سے نوازا، اور اب فرعون کے پاس ہے تو یہاں بھی خدا نے اس کو عہدے سے نوازا ہے۔ ہاللویا۔ عزیزو، جب ہم خدا کے وفادار رہیں گے، جب ہم خدا کے حکموں پر چلیں گے تو کیا کچھ معنی نہیں ہوگا۔ میں کچھ یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں، جب ہم خدا کے ہر منصوبہ کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیتے ہیں، جب ہم خدا کے منصوبہ میں رہ کر زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو ہم ثابت قدم رہتے ہیں، جیسے خدا کے یہ ہیروز، خدا کے سورما رہے ہیں۔ دانیل کی زندگی میں ایک چیلنج آیا کہ اس کو کہا کہ تو نے گوشت کھانا ہے میں پینی ہے، لیکن اس نے گوشت اور میں سے اپنے منہ کو باز رکھا، اپنے معدے کو باز رکھنا، اس نے بس ویجیٹیبلز، فروٹ، فریش جوسز کو پیا اور کھایا جوسز ویجیٹیبلز کو، اور اس کی شکل ان سے سب سے اچھی لگ رہی تھی جو موٹے موٹے بیل بکروں کو کھاتے تھے، جو تازہ مے پیتے تھے، ان سے زیادہ اس کی شکل خوشنما تھی۔ تو کیا کیا کہ جب وہ قید خانہ میں ڈالا گیا تو خدا نے اس کے لیے شیروں کے منہ کو بند کر دیا۔ ہاللویا۔ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو حرام کاری سے باز رکھا۔ یوسف نے بھی یہاں پہ حرام کاری سے خود کو باز رکھا، اس نے زنا کاری کرنا پسند نہ کیا، اس نے خدا کے حکموں پر چلنا پسند کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں استفنس نے کیا کیا۔ استفنس نے موت کو گلا لگانا پسند کیا لیکن خداوند کی انکاری نہیں کی۔ ہم نے ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم نے کیا کیا، وعدہ کے فرزند کو ریسیو کیا، وفاداری دکھائی، اور خداوند جہاں جہاں اس کو لے کے گیا اس وفاداری میں وہ چلتا رہا، اور کیا کیا خدا نے اس کو خدا نے اس کے صلب سے جو ان سے وہ بادشاہ اور وہ پیدا ہوئے
بادشاہ پیدا ہوئے، ہاللیلویا، اور سردار پیدا ہوئے، سردار اور بادشاہ پیدا ہوئے. اور ہم دیکھتے ہیں جب ایوب نے وفاداری کی تو خدا نے اس کو دگنا چگنا عنایت کیا. اس کے 10 بیٹے اور بیٹیاں تھیں، اس کا مطلب اس کو 20 بیٹیاں ملی ہوں گی، بیٹیاں اور بیٹے ملے ہوں گے. اس کو ہر اس کی چیز کا دگنا اس کو ملا. اور جب ہم دیکھتے ہیں پلوس اور سلاس کو قید خانے میں ڈالا گیا، وہ وہاں بھی خدا کی پرستش کر رہے تھے. عزیزو، جب ہم قید کی حالت میں ہوتے ہیں ہمیں چاہیے، جب ہم پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ خدا کے ساتھ وفادار ہے، اس کی پرستش کرے. تو کیا کہ ان کی بیڑیاں کھل گئی اور جو قید خانہ کی نیو تھی وہ ہل گئی پلوس اور سلاس نے جب پرستش کرنا شروع کی. اور جب ہم دیکھتے ہیں ہاللیلویا، موسیٰ نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہونے سے انکار کیا. اس نے اس لگژری لائف کو جو فرعون کے گھر میں وہ بسر کر رہا تھا اس سے انکاری کی اور خدا کے حکموں پر چلا. اور ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح نے کیا کیا، ہاللیلویا ہاللیلویا، خدا نے یسوع مسیح نے صلیب کو گلے لگایا، صلیبی موت کو گلے لگایا. اس صلیبی موت کو، جب اس زمانے میں صلیبی موت کو لعنتی موت کہتے تھے، تو خدا نے کیا کیا، یسوع مسیح نے اس صلیبی موت کو گلے لگایا. اور کیا کیا، ہمارے لیے اس نے اپنی جان دے دی، ہمارے لیے اس نے اپنا بدن دے دیا اور اپنے باپ سے منکر نہیں ہوا. کیا عزیزو، یسوع نے کیا کیا، ہر آزمائش میں پورا اترا. ہر ایک جتنے بھی یہاں پر موجود ہے ہر ایک نے کیا کیا، ہر آزمائش کو پر پورا اترے ہیں. خداوند کے وعدوں پر چلتے رہے ہیں، اس کی مرضی پر چلتے رہے ہیں. ہم خدا کو کہتے تو ہیں تو پیارا ہے، تو رحیم ہے. ہم خداوند کو ہر نام سے پکارتے ہیں، اس کی شان میں جتنا ہو سکتا ہے بولتے ہیں دعاؤں میں. لیکن عزیزو، خداوند کیا چاہتا ہے؟ خداوند چاہتا ہے کہ تم اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں پر چلو. خداوند کہتا ہے اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میری وفاداری میں پرورش پاؤ. ہم تو بہت کہتے ہیں خداوند تو رحیم ہے، تو خوبصورت ہے، تو پیارا ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. ہم بہت کچھ خدا کو کہتے ہیں عزیزو، وہ تو ہے، اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ہے ہی ہے. لیکن خدا کہتا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، اگر تم میری عزت کرتے ہو، خدا چاہتا ہے کہ تم میری عزت کرتے ہو، تم مجھ سے پیار کرتے ہو. اگر تم لوگ میرے فرما بردار، تم لوگ دکھانا چاہتے ہو کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، تو عزیزو ہمیں چاہیے ہم اس کے حکموں پر چلیں جیسے اس کے یہ سورما چلے. آج ہمیں بھی چلنے کی ضرورت ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ خدا نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا دانیل کے لیے، تو عزیزو ہم کہتے ہیں خدا نے ملک مصر کو نکالا ہے موسیٰ کی وجہ سے. تو عزیزو آج ہم دیکھیں ہماری وجہ سے کتنی ضرورت آج جو سی ہیں وہ بحال ہو رہی ہیں. ہماری وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ہماری وجہ سے ہماری کلیسیا میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے. آج کیا ہم ویسے بن رہے ہیں؟ کیا ہماری وجہ سے کوئی زندگی برکت پا رہی ہے؟ عزیزو آج ہمیں بھی ویسے بننے کی ضرورت ہے. ہم مر جائیں، اپنی جان دے دیں، لیکن ہم کبھی بھی خدا کے حکموں سے ادھر ادھر نہ رہیں، اس کی وفاداری میں رہیں، اس کی فیور ہمارے ساتھ رہے، ہم اس کے منصوبہ میں رہیں. آمین. میں مانتی ہوں کہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے جتنے بھی میں نے کلام مقدس کے ہیروز سورما آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، میرا ایمان ہے اس کلام اور ان ہیروز کی وجہ سے آپ سبوں نے بڑی برکت کو ریسیو کیا ہے. آمین. خدا نے آپ سبوں کو بڑی برکت بخشی. گاڈ بلیس یو. آمین. گاڈ بلیس یو ٹو سسٹر جی. خداوند آپ کو بھی بڑی برکت دے. یقیناً آج کے کلام کے وسیلے سے ہم نے بڑی برکت کو ریسیو کیا ہے کہ ہم نے خداوند کے ساتھ وفادار رہنا ہے. ہم نے جس طرح اس کے انبیاء کرام، جس طرح اس کے پیغمبر، جس طرح اس کے رسول اس کے ساتھ وفادار تھے، اسی طرح ہم نے بھی اس کے ساتھ وفادار رہنا. ہم نے اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا. ہم نے اپنی وفاداری کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا، تاکہ ہم جس طرح یوسف سرفراز ہوا خدا ہمیں بھی سرفراز کرے. میری طرح اگر آپ نے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت کو ریسیو کیا ہے تو وہ اسپرٹ آپ کی لائف کے اندر سے نہیں نکلے گی اور خدا آپ کو بلیس نہیں کرے گا. کیونکہ جو گناہ کلام کرتا ہے، گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. گناہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اپنی لائف کے پر غور کریں اور اپنے گناہ کا اقرار کریں اور خدا کو بولیں کہ خدا کے پاکر کو بولیں کہ خدا میری مدد کر اور اس گندی نپاک تصویر کو کیا کر میری لائف سے نکال. جب آپ اقرار کریں گے تو خدا کا پاکر کیا کرے گا؟ آپ کی مدد کرے گا. اور جس بات کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں، تو وہ خدا کیا کرے گا؟ وہ برکت و بلیسنگ آپ کو دے گا. ہاللیلویا. خدا آپ کو برکت دے. میں چاہوں گا کہ جو بھی خدا نے آپ کی زندگی میں عجیب اور جلالی کام کیا ہے،
انمیوٹ کریں اور اپنی گواہی دیں اور یسوع کے نام کو جلا دیں. ہاللیلویہ. یقیناً جب ہم گواہی دیتے ہیں تو شیطان شرمندہ ہوتا ہے. شیطان کو بہت زیادہ آگ لگتی ہے اس بات سے. جب آپ گواہی دیتے ہیں تو ابلیسی تصویریں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ تڑپتی ہیں، کیونکہ یسوع کے نام کو جلال دے دیں. ہاللیلویہ. سو جو بھی خدا نے آپ کی لائف میں گواہی کھڑی کی ہے جیسی بھی ہے آپ انمیوٹ کر کے بول سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ تیل پانی رکھیں تاکہ میں اس تیل پانی کو مسا کروں اور آپ اس 19 کو کیا کریں؟ ریسیو کریں. ہاللیلویہ. یہ میں نے شیئر کر دیا ہے سسٹر نمبر میں نے شیئر کر دیا ہے، ساری سائٹ پہ شیئر کر دیا ہے. گاڈ بلیس یو. اور باقی جو بہن بھائی میری آواز سن رہے ہیں آپ ضرور اس کو شیئر کریں. ہاللیلویہ. تاکہ اس پریئر کو دوسرے بھی جو سنیں اور وہ برکت کو ریسیو کریں. ہاللیلویہ. جی ہاللیلویہ. جی ہاللیلویہ. یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. جی آپ کو اسلام. میرے لیے آج ایک بہت بڑی گواہی ہے کہ میرا موبائل رات کو اس کے بجلی ساری ختم ہو گئی، پھر لگایا اس کو تو وہ جب میں چیک کیا تو 100 تک تو بجلی آ گئی لیکن موبائل بند ہو گیا. موبائل کام نہیں کر رہا تھا تو بڑی پریشانی ہوئی کہ میرا رابطہ کسی کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو میری بیوی کہتی ہے کہ آپ فلاں کو دکھائیں، اس کو دکھائیں. میں نے کہا نہیں، یہ مجھے پتہ ہے، اس کو وہ نہیں ٹھیک کر سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں اس باتوں کا. تو پھر میں نے ایک لڑکے کو چیک کروایا تو اس نے کہا یہ تو نہیں کام کر رہا. تو میں نے وہاں پر بیٹھ کر میں نے شکر گزاری کی. میں نے کہا خدا، چونکہ میں جوانی میں بھی ایسے کرتا تھا، پرابلم ہوتی تھی، کہا تھا خدا تیرا شکر ہے. میں نے کہا خدا موبائل خراب ہونے کے لیے بھی تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے بند ہو جانے کے لیے بھی تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں فکر مند نہیں ہوتا. تو پھر جب میں اوپر آئے، اپنے کمرے میں آئے میں اور میری بیوی، تو وہ کہنے لگی، میں نے کہا کہ یہ اس کو رکھ دیتے ہیں. رکھ دیا موبائل کو، پہلے بھی ایسے خراب ہوا تھا، رکھ دیا. تو جب رکھ دیا تو پھر میں نے کہا کہ اس کو میں چیک کرتا ہوں. تو میری بیوی کہنے لگی کہ خداوند اپنا فرشتہ بھیج، وہ موبائل کو ٹھیک کر کے جائے. ہاللیلویہ. تو میں نے موبائل کو کھولا تو میرے اندر بات ہے کہ اس کی سم کو نکالوں. میں نے وہ سوئی کے ساتھ نہ وہ سم کو نکالا اور پھر اس میں ڈالا. تو جب اس میں ڈالا تو وہ میں نے وہ نمبر وہی ایڈ کی ہے جو میرے پاس لگے ہوئے تھے. تو وہاں پر آیا کہ دوبارہ کرو. میں نے دوبارہ کیا تو موبائل میرا آن ہو گیا. مجھے بڑی تسلی ہو گئی کہ اب میرا بچوں کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اسٹیفن کے پاس جب میں گیا تھا 11 دن اس کے ساتھ گزارے، تو وہاں پر موبائل کو چیک کروایا ایک دو جگہ پر، تو اس کا کیمرہ، وہ کہنا کہ اس کا کیمرہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو جب آج شام کو میری بات ہو رہی تھی میری بہو کے ساتھ امریکہ، تو وہ اس نے کیمرہ آن کیا تھا. جب کہتی ابو جی تو کیمرہ صحیح ہو گیا تھا. میں نے چیک کیا، پھر اس نے کافی دیر بچے کے ساتھ ملاقات ہماری کروائی، یعنی فریش ہو گیا، دوبارہ نیا ہو گیا کیمرہ میرا. وہ یعنی کہ موبائل میرا، رابطہ، کیمرہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو پھر کیوں نہ میں خدا ان کی شکر گزاری کروں، کیوں نہ اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کروں. یہ جب رابطے بند ہو جائیں، پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی کہاں پر ہے، کیسے ہیں، تو بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو لیکن خدا نے بند نہیں ہونے دیے بلکہ آسمان کھولیا. اور وہ جو خرابی تھی، اس میں بیماری تھی کیمرے کی، جو کاریگروں نے بھی جواب دے دیا، وہ خدا کے فرشتے نے آ کر سارا مسئلہ حل کر دیا. تو ہم خدا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے فرشتوں کے لیے بھی کہ وہ ہمارے لیے آگے کام کرتے ہیں. زوردار تالیاں بجائیں اس دعائی. Unmuted. ہاللیلویہ. Muted. ہیلو ہاللیلویہ. ہلو. ہیلو ہیلو مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں نے ابھی 2 بجے میری گواہی ہے، 2 بجے میں نے ابھی میسج کیا تھا گروپ میں بھی جب پرے ہو رہی تھی میری مما کے لیے. تو میں نے فسٹ جی کو پرسنل بھی میسج کیا کہ میری مما کی اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی. سوئی ہوئی تھی تو اٹھی، ان کا جسم کانپنے شروع ہو گیا تھا. تو
परेशान हो गए क्योंकि उनको फालिज का भी, क्योंकि अभी कोयटा में ज़्यादा सर्दी हो गई है, तो इन डेज में तो हमारे लिए बहुत टफ टाइम होता है कि मम्मा को फालिज का अटैक होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हम लोग इसलिए डर गए। मैंने उसी टाइम पास्टर जी को मैसेज किया कि प्लीज़ मेरी मामा के लिए दुआ करें। तो खैर मैं खुद भी दुआ में बैठी रही, दुआ करती रही। तो शुक्र है 10-15 मिनट्स में ही मम्मा फिर से बिल्कुल ठीक हो गई और अब शुक्र है खुदा का कि सुकून से सो गई है। शुक्र है खुदा, उनका ही बहुत बड़ी गवाही है, खुदा ने दुआओं का जवाब दिया। जी 10-15 मिनट में पहले क्या हो रहा था जो उसके बाद जब दुआ हुई है तो वो सारा तकरीबन प्रॉपर तरीके से ठीक हो गई? 10-15 मिनट्स पहले उनका जो बॉडी वो शिवरिंग हो रही थी। शिवरिंग होती जी, तो एकदम से ये खुदावन ने बहुत बड़ा मुआवजा किया है। शुक्र है खुदावन का, खुदा ने दुआओं का जवाब दिया है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। ये प्लीज परेशान थोड़ा सा करना तो, लेकिन हालेलुया। Unmuted. Muted. पास्टर जी आपका माइक। थैंक यू। जब हम टाइम देते हैं अपना खुदा को तो खुदा क्या करता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है। हालेलुया। तो खुदा आपको बरकत दे, आपकी गवाही को यीशु के लहू में कवर करता हूँ और मेरी दिल से दुआ कि खुदा आगे भी आपकी मामा को सेहत सलामती दे और अपनी पनाह में रखे। गॉड ब्लेस यू जी। और कोई बहन भाई? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। माकाली तो कसम जी गवाही बहुत बड़ी है। हाँ जी, मैंने ना थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज कम आ रही है। मेरी बेटी का ना चेक पॉइंट था ना स्कूल में। जी जी, स्कूल में गई हूँ, जब इसका रिजल्ट देखा ना तो रिजल्ट इसके मुताबिक नहीं था जो हमने सोचा था। इसकी ना परसेंटेज कम थी। तो मैं फिर गई है इसके उधर जिस टीचर के पास मैं पढ़ा रही थी, मैं उनके पास गई। मैंने कहा ऐसे ऐसे क्यों हुआ है? वो भी उधर ही ऑफिस में बैठी हुई थी। वो कहती हैं आप ऐसे करें, हेड ऑफिस में जाएं, क्योंकि बच्ची तो बिल्कुल मतलब 100% है कि इसका रिजल्ट ऐसा नहीं आना चाहिए था। मैंने हेड ऑफिस नहीं किया क्योंकि ये टीचर हमारे साथ हर दफा ऐसे कर रही हैं। बीइंग क्रिश्चियन के ये क्लास में अकेली है तो वहाँ वो करती हैं इनके साथ। तो मैंने कहा मैंने ऐसे नहीं करना। मेरी बेटी जो है ना वो रोने लगी कि मेरा रिजल्ट तो मम्मा 100% आना चाहिए, ऐसा क्यों है? लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा मैं भी कोशिश करती हूँ, आपने भी कोशिश करनी है और रिजल्ट देखना। आप 2-3 दिन में रिजल्ट देखोगे। मैं मीटिंग में भी आती रही, दुआ करती रही। ऑयल इसको मैंने लगाना शुरू कर दिया। पहले भी लगाती थी, अभी भी बीच में फिर थोड़ा हो गया तो मैंने इसको ऑयल लगा के बेचना शुरू किया। मैंने कहा यही टीचर जिसने आपको ऐसे डिग्रेड किया है ना, स्टडी वही है, सब कुछ वही है। तो मैम उधर मुस्लिम मैम थी, मैंने उनको भी ये कहा, मैंने कहा मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मैं उस कमियों को दूर करूंगी तो देखिएगा यही मैम खुद ही कहेगी। पास्टर जी तीसरे दिन वही मैम है, उसने खुद इसको वेरी गुड भी कहा और उसने कहा कि आप क्या करती हो कि आपकी स्टडी इतनी जबरदस्त है। सामने बुला के उसने क्लैपिंग करवाई है। और ये मेरी बेटी की जिंदगी में गवाही आई कि मैं ऑयल डेली लगा के जा रही हूँ। तो अब प्लीज वो शर्मिंदा हुआ, खुद इसको आगे बुला के वेरी गुड कहा। और ये मसा किया हुआ तेल आप लगा के हर रोज पीते थे। 3 दिन आप बता रहे कि और साथ आपने मतलब डिक्लेयर किया, लफ्ज बोले हैं कि वही टीचर जो है जिसने इसको फेल किया है क्या करेगी, पास करेगी। ऐसे ही हाँ जी। और वो कह रहे थे पेपर निकलवाए, हेड टीचर से मिले, ये वो। मैंने कुछ भी निकलवाया। मैंने कहा ये खुद ही अपने मुंह से इकरार करे कि बच्ची बिल्कुल ठीक है। मैंने किसी चीज पे नहीं। और वो खुद ही 3 दिन उसने मुसलसल इसका टेस्ट भेजा और मामा को बताना वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो जोरदार तालियां बजाएंगे इस भाई के लिए, यीशु के लहू के लिए जो जिंदा है। Unmuted. Hallelujah. Hallelujah.
Muted. اور اب سب جانتے ہیں کہ پورے سال کی محنت ہے اور وہ فیسیں بھی بھری ہیں, ٹائم بھی لگایا, اور اگر بچہ فیل ہو جائے تو دکھ ہے. خدا نے شکر کیا فیلئر پن کی اسپرٹ کو شرمندہ کر کے یسوع کے نام کو. ہاللیلویا. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویا. جی میری طرف سے سب کو سلام. سلام بھائی صاحب جی. ہاں جی انٹی اسلام. میری گواہی یہ ہے کہ میں نے 4 بچوں کے رشتے کی درخواست رکھی تھی. میرا حال ہے 1.5 سال ہی ہو گیا. جب بھی آپ دعا کرتے تھے بے اولاد بچوں کے لیے یا جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے, تو میں ریسیو کرتی تھی. تو آج 4 بچوں کے رشتے ہو گئے ہیں. تو میں نے اپنے موبائل پہ تصویر لگائی کسی کے رشتے کی, تو کسی نے پوچھا یہ کس کی ہے. میں نے کہا جب 4 کے ہو جائیں گے پھر بتاؤں گی کہ یہ کس کی تصویر ہے. تو آج 4 کے ہو گئے ہیں. تو خدا ان کا شکر ہے. جلال عزت بزرگی خدا کے بیٹے یسوع کے نام کو ہے. اب جب بھی دعا کرتے تھے بچوں کے رشتے کے لیے تو میں ریسیو کرتی تھی ان سب کے لیے. گواہی بڑی پاورفل گواہی ہے. جب میں کہتا ہوں کہ جب میں دعا کرتا ہوں تو ایمان کے ساتھ آمین بولیں, ریسیو کریں. جب آپ میوٹ بھی ہے لیکن آپ نے آمین کرنا ہے, لازمی کرنا ہے. جب آپ آمین کریں گے, ریسیو کریں گے تو آپ گواہی کے ساتھ آئیں گے. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 بچوں کے رشتے انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ خدا ان اچھے رشتے مہیا کرے, اور خدا نے کیا کیا ہے وہ کام ان کی زندگی کے اندر کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ آج کمپلیٹ ہو گیا. پاورفل گواہی ہے. یسوع کے نام کو جلال دیتے ہیں. ایک رشتہ دیکھنا تو سوچ میں پڑے ہوتے ہیں کہ کیا بنے گا, لیکن خدا نے 4 بچوں کے رشتے مہیا کیے. زوردار تالیاں دیں. ہاللیلویا. نارمل نہیں ہے. Unmuted. Muted. ہاللیلویا. تو یہ خدا کی طرف سے ہے جو دعا میں ہم رکھتے ہیں تو خدا اچھا ہمیں دیتا ہے. ہاللیلویا. سو خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں. گاڈ بلیس یو انٹی جی. آپ کی گواہی کو یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں. ہاللیلویا. آگے ان کی آنے والی زندگی بھی یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں. ہاللیلویا. سو میں چاہوں گا سب تیل پانی رکھیں کیونکہ ٹائم شورٹ ہے. 5 پہ میں چلتے ہیں. یسوع کے نام کو جلال دیتے ہیں. ہاللیلویا. 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 ماکالی تھورو روزو ماتا تھاریزو سنتھو تھورو ری ربی الرزی. یسوع کے نام میں خدا میں اس تیل کو اور اس پانی کو میں مسح کرتا ہوں. ہاللیلویا. یسوع کے نام سے تیل نہ رہے, پانی نہ رہے. خدا تیرے پیارے بیٹے یسوع کا لہو بن جائے, روح القدس کی آگ بن جائے. ہاللیلویا. اور خدا میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. جب یہ استعمال کریں اس تیل کو اور اس پانی کو تو خدا کی گواہی کے ساتھ ہے. جیسے گواہی قرآن بہن نے دیا کہ بچی کو 3 دن مسح کیا ہوا تیل لگا کے بھیجتے رہے اور ساتھ ہی گواہی آ گئی ہے. فیلئر پن کی اسپرٹ چھوڑ کے گئی ہے. خدا میں چاہتا ہوں یسوع کے نام سے تیرا زندہ لہو ان کے بدنوں کے اندر کام کرے اور یسوع تیرے نام کو جلال ملے. یسوع کے نام سے آمین آمین اینڈ آمین. ہاللیلویا. سو سب تیل پانی استعمال کریں. ہاللیلویا. سب تیل اور پانی کو استعمال کریں. آج اپنی لائف کے اوپر غور کریں کس حصے میں کمزوری ہے. یسوع آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. یسوع گنہگار سے تو پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے. اپنی لائف سے اس گناہ کو میری بہن میرے بھائی نکال دیں. خدا کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے آپ کی لائف کے اندر. ہر روز دعا کر رہے ہیں, خدا کام کر رہا ہے, لیکن خدا کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے آپ کی لائف کے اندر. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ماکالی تھورو روزو. ہاللیلویا. اپنی کمزوریوں کے لیے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے. سب انمیٹ کر کے بولیں گے ہاتھ کر کے اپنے دل پہ, خدا میں کمزور ہوں, تو جانتا ہے میری لائف کو, میری کمزوریوں کو تو جانتا ہے.
خدا دور ایک ایک گناہ کا ایک ایک کمزوری کا اقرار کریں, سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور مجھے آپ کی آواز آنی چاہیے. Unmuted. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. تیری ستر شکر ہو, تیری تعریف ہو. خدا میں تیرے سامنے سن اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں. معاف کر دے گی تو Muted. یسوع کے نام سے آمین. اب دعا کریں گے جادوگری کے مذہبوں کے لیے. جتنے بھی جادوگری کے مذہب شیطانی کتے بدروہیں آپ کے خلاف کام کرتی ہیں, ان ساری بدروہوں کو باندھیں گے اور روح القدس کی آگ سے Unmuted. ڈالیں اپنی لائف یسوع کے نام سے جتنے بھی جادوگری کے جادوگر کے مذہب میرے خلاف, میرے بچوں کے خلاف, میرے شادی کے خلاف, بچوں کے خلاف, یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے چلیں 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 چلیں. جادوگر کے مذہب چلیں 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 چلیں. جادوگر کے مذہب چلیں چلیں. جن کے ہمارے لیے پیسے دیے گئے ہیں, ہمارے لیے پیسے دیے گئے ہیں. چلیں 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 چلیں. جن گاڑیوں کے اوپر ہمارے نام لکھے ہیں چلیں 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 چلیں. یسوع کے نام سے چلیں, یسوع کے نام سے چلیں, یسوع کے نام سے چلیں, یسوع کے نام سے. جادوگر کے مذہب چلیں جن کے اوپر ہماری تصویریں لگی ہیں, جن کے اوپر ہمارے پیسے دیے گئے ہیں. چلیں 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 چلیں. ہمیں دیں, تیری حضوری میں پیسے دیں, تیری حضوری میں ہدیے دیں. پیرے تیری حضوری میں اپنے نام کو لکھوائیں پیرے خدا کی, تاکہ یہ ساری پیرے خدا کی پاکیاں کینسل ہو جائیں. یسوع کے نام سے کینسل ہو جائے پیرے خدا جی. ہم تیرے مذہب پہ رہیں پیرے خدا جی. ہماری رجحانیں تیرے مذہب پہ. Muted. یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں, آمین. میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ماکا لیتھورو روزو ماتھا تھارا دے. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے, مجھے بتا سکتے ہیں؟ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تھینک یو ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند آسمانی باپ یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں, جتنے بھی بہن بھائی خداوند بیمار ہیں یسوع کے نام کے وسیلہ سے چنگے ہو جائیں. یسوع کے نام سے چنگے ہو جائیں. یسوع کے نام سے چنگے ہو جائیں. یسوع کے نام سے ہر طرح کی بیماری باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام کے وسیلہ سے چھوڑ کے جائے. سارے زخم یسوع کے نام کے وسیلہ سے چنگے ہو. ہاللیلویا. یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے. ماں کا لی تھورو روزو ماں تھا تھارا ریزو سن تھورو ری ربی آزادی. یسوع کے نام سے ان کی ٹانگوں کے اوپر جو بھی اسپرچول اٹیک ہے, خدا باپ خدا بیٹے خدا روح القدس کے نام کے وسیلہ سے یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے میں کہہ رہا ہوں کہ چنگے ہو جائیں. وہ جائے اٹیک, اسپرچول اٹیک جائے یسوع کے نام سے. ماں کا لی ٹھیک ہو گئے ہیں, اور جو بھی پرابلم ہے ہیلنگ پاور یسوع کے نام سے کام کرے, یسوع کے نام سے. آمین آمین آمین. ماں کا لی. ہلو السلام. جی ماموں کے لیے معذرت کی دعا کیجیے. استان کے سارے منصوبے دیں اس طور کے. ہاللیلویا. خداوند آسمانی باپ یسوع کے نام کے وسیلہ سے میں دعا کرتا ہوں ماموں کے لیے, بھائی بیزر کے لیے,
ابلیس کے سارے منصوبے فیل ہو جائیں اور یسوع تیرے نام کو جلال ملے. یسوع کے نام سے آمین. ما کالی تھورو روزو ماتھا تھارا ریزو سنتھو تھورو ری ربی آل رزی ربی ربی اللہ روزو ما کالی تھورو روزو. سارا جادو کا کھایا پلایا یسوع کے نام سے نکلے نکلے نکلے، ان کے بدنوں سے نکلے یسوع کے نام سے. اور خدا میں دعا کرتا ہوں اسپیشل فیور دے آج رات تیرا پاک روح یسوع کے نام میں رویا میں قرآن کلام کرے یسوع کے نام سے. یسوع کے نام میں سارے رکے ہوئے کام سیدھے ہو جائیں یسوع کے نام سے. سارا ڈلے کینسل ہو یسوع کے نام سے. ہر طرح کی بیماری، بہنوں کی پوشیدہ بیماریاں، بھائیوں کی پوشیدہ بیماریاں یسوع کے نام کے وسیلہ سے ان کو چھوڑ کے جائیں. ہاللیلویہ. اور یہ چنگے ہو جائیں یسوع کے نام سے آمین. اور اسی طرح خدا میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے یہ ساری پریئر ریکویسٹ اٹھا کے یسوع تیری میز پہ رکھتا ہوں یسوع کے نام سے. ماں کالی تھورو روزو ماتھا تھارے جو خدا سارے رکے ہوئے کام یسوع کے نام میں خدا سیدھے کرتے. یسوع کے نام سے جو بہنیں پریگننٹ ہیں ان کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں یہ یسوع کے نام سے. ان کے بچوں کو یسوع کے لہو میں کور کرتا ہوں. سارے ایکسیڈنٹ کینسل ہو جائیں یسوع کے نام سے آمین. اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام کے وسیلہ سے خدا ترس کھا اور رحم کر رحم کر رحم کر رحم کر رحم کر. جن کو رشتے چاہیے اچھے رشتے خدا پرووائڈ کر یسوع کے نام میں یسوع کے نام میں. خدا میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے ترس کھا رحم کر. اور اولاد خدا تیری طرف سے میراث ہے، پیٹ کا پھل خدا تیری طرف سے اجر ہے یسوع کے نام سے. خدا بلیس کر خدا بلیس کر خدا بلیس کر خدا بلیس کر خدا بلیس کر. اولاد تو ہم تیری طرف سے میراث ہے. مردہ رحم یسوع کے نام سے زندہ ہو جائے، کنسیو کرے ریسیو کرے اور یہ گواہی کے طرف ہے یسوع کے نام سے آمین. ان کو گھر چاہیے گھر جیسی برکت دے، ان کو جاب چاہیے جاب جیسی برکت دے یسوع کے نام میں. خدا بلیس کر دے بلیس کر دے یسوع کے نام میں. جن کو ویزے چاہیے یسوع کے نام سے ویزو جیسی برکت دے. جو پاکستان آنا چاہتے ہیں، جو یورپ جانا چاہتے ہیں، امریکہ جانا چاہتے ہیں، جس ملک میں جانا چاہتے ہیں تیرا روح القدس خدا ان کے ساتھ ہو. ساری شیطانی کی تشویش دعا ہاللیلویہ. ماں کالی تھورو روزو ماتھا تھارے دو. خدا میں دعا کرتا ہوں ترس کھا اور رحم کر. ساری دل کی مرادیں پوری کر. بزنس بحال کر دے یسوع کے نام سے یسوع کے نام سے. جتنے بھی اسپرچوئل اٹیک ان کے بزنس کے اوپر ہے تیرا پاک روح یسوع کے نام سے ڈیلیور کرے، آزاد کرے اور یسوع تیرے نام کو جلال ملے. ہاللیلویہ. سو یہ ہوا پاک خدا ترس کھا اور رحم کر. ساری دل کی مرادیں پورے کر. روپے پیسے کو خدا یسوع کے نام سے اپنا سامان کھول اور خدا بلیس کر دے، فیور دے یسوع کے نام میں. ہر طرح کی دل کی مراد پوری کر یسوع کے نام میں. بچے نافرمان ہیں یسوع کے نام سے نافرمانے کی اسپرٹ نکلے یسوع کے نام سے اور خدا تیرے نام کو جلال ملے یسوع کے نام سے. سارے اسپرچوئل اٹیک کینسل ہو. میرڈ لائف کو خوشحال کر دے. طلاق کی اسپرٹ چھوڑ کے جائے یسوع کے نام سے اور خدا تیرے نام کو جلال ملے یسوع کے نام. ان کی حدوں کو بڑھا اور خدا بلیس کر یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں آمین آمین اینڈ آمین. سو گاڈ بلیس یو. اسی طرح خدا کی سکھائی دعا ہم شریک ہوں گے. جی جی آمین سسٹر جی گاڈ بلیس یو. بھائی نا 3-4 دن سے نا یہ میرے شولڈر میں کافی عجیب سی پین ہے، کھچاؤ سا ہے. ابھی ہے؟ ہاں جی. آئل ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی تیل تو ہے. لگائیں ذرا یہاں پہ لگائیں گے یہ کیڈ میں ابھی ٹھیک ہو جائیں گے. رائٹ نا. تھینک یو جیسس تھینک یو. رائٹ ہینڈ ایسے رکھیں. خداوند آسمانی باپ کے نام میں میں خداوند اس گندی نفاق تیر کو یسوع کے نام سے ان کے بدن سے اٹھا کے اب یہ رشوت پر پھینکتا ہوں. لعنتی شیطان تجھے حکم دیتا ہوں یسوع کے نام سے چھوڑ. ہیلنگ پاور کام کرے یسوع کے نام سے. آپ کو ٹچ کر فری کر یسوع کے نام سے. آمین آمین اینڈ آمین. سسٹر ایسے ایسے کریں آپ فری ہیں. چیک کریں گردن چیک کریں موو کریں. ہاللیلویہ. تھینک یو اسپرٹ. پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویہ. چیک کریں. جی ہاں جی میں آئل بھی لگایا. خدا ان کا شکر ہے آپ نے دعا کی ہے. بہت بہتر ہے بہت بہتر بہت بہتر ہے. ہاللیلویہ. Unmuted. ہاللیلویہ. Muted. تو خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے جو یسوع مسیح نے ہمیں کہنا سکھایا. 7 منٹ کرتے بولیں. Unmuted.
ہمارے باپ تو جو آسمان پر تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرضوں کو معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، قدرت اور جلال ہمیشہ Muted. آمین. سو خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر سے میسج دینا چاہوں گا کہ اس وقت جیزس کال مسٹری کے اندر 3 میٹنگ جو ہے ریگولر ہو رہی ہیں. ایک ایوننگ میٹنگ ہے 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک، ایک پریئر واریر میٹنگ ہے وہ 2 بجے سے لے کے 3 بجے تک، اور ایک میٹنگ یہ جو آپ اٹینڈ کر رہے ہو 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک. کوشش کریں جوائن کریں اور اپنی پریئر ریکویسٹ سب جو ہے برائے مہربانی گروپ کے اندر ڈال دیں، میرے نمبر پہ ڈال دیں، لازمی ڈالیں کیونکہ اس کے اوپر پریئر پورا گروپ جو ہے مل کے کر رہا ہے. ہاللیلویہ. اور جیسے آپ یہ ہر روز دعا جب اس کے اوپر ہوگی تو گواہیاں نہیں، گواہیوں کے جتھے آپ کی لائف میں کھڑے ہوں گے. ہاللیلویہ. سو گاڈ بلیس یو. میں چاہوں گا کہ کلمہ برکات کے لیے سینئر پاسٹر پولس برکت میرے پاپا جی یہاں پہ موجود ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور وہ آئیں اور وہ کلمہ برکات بولیں اور ہمیں رخصت کریں. ہاللیلویہ. اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت و شراکت اس حضر جماعت کے ساتھ، روئے زمین کے کل مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین. خدا سب کو بڑی برکت دے. آمین. آپ کو بھی بڑی برکت دے. سو 3 نعرے لگائیں گے ہاللیلویہ کے اور خدا ان کے نام کو جلال دیں. Unmuted. ہمیشہ اپنی نام میں رکھے. آمین. سر جی میں بات کر رہا ہوں. جی میں نے کہا کی تھی آپ جی سر دو چیزیں Goodbye.